مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اور جو خرچ کرو تم حلال مال میں سے، پس وہ تمہارے نفع کے لیے ہے، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو خرچ کرو گے تم حلال مال میں سے پورا پورا دیا جائے گا تمہاری طرف، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے احکام اور نفلی صدقے کے احکام جب اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے تو مسلمانوں میں سے بعض کو ان کافروں کو صدقہ دینے میں کچھ اشکال پیش آیا جو بار بار نصیحت کرنے، سمجھانے، تبلیغ کرنے کے باوجود نہیں مانتے، ہمارے دین کو قبول نہیں کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو اب آیا ان کو ہم اپنے مال میں سے جو صدقہ خیرات کرنا ہے وہ دیں یا نہ دیں؟ تو یہ ایک مسئلہ پیش آیا۔ تو مال کی جو زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زمین کی فصل کی زکوٰۃ جس کو ہم عشر کہتے ہیں، نصف عشر کہتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ الارض ہے، اور یا اس کے علاوہ جو مال کی زکوٰۃ ہے یہ کافروں کو دینا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبادت کا پہلو غالب ہے، اور کافروں میں سے جو حربی کافر ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا مالی صدقہ تعاون یہ بھی ناجائز ہے مطلقاً۔ البتہ جو ذمی کافر ہیں، حربی کافر نہیں ہیں، ذمی کافر ہیں، ان کو زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ باقی تمام تر صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ تو اب ان مسلمانوں کو جن کو اشکال پیش آ رہا تھا کہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں، منت کرتے ہیں، انہی کے فائدے کی بات، انہی کے نفع کی بات پیار سے کہتے ہیں، محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں، لجاجت سے کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتے، ضدی بنے ہوئے ہیں، حق کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو پھر بھی ہم ان پر اپنا مال خرچ کریں؟ کیوں نہ پھر ہم اپنوں کو دیں جو ہمارے کلمہ کے بھائی ہیں، پھر ہم ان کو کیوں نہ دیں؟ ان کو کیوں دیں جو ہمارے دین کے منکر ہیں، نہیں مانتے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بظاہر خطاب تو کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت اور واسطے سے سمجھانا ہے قیامت تک آنے والے ہر ایک امتی کو۔ فرمایا لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کے ذمے ہی نہیں ہے، آپ کے ذمے تو پیغام پہنچانا ہے، آپ کے ذمے تو ہدایت کرنا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ ہدایت کرنا الگ چیز ہے، ہدایت دینا الگ چیز ہے۔ ہدایت کرنا یہ اراعۃ الطریق ہے کہ مقصود تک پہنچنے کا راستہ دکھانا ہے، اور ہدایت دینا یہ ایصال الی المطلوب ہے، اور یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی اس ہدایت کی نفی کی ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف اسی کی صفت ہے۔ ہاں رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، اس کے لیے ہادی نبی بھی ہے، اس کے لیے ہادی قرآن بھی ہے، اس کے لیے ہادی رمضان بھی ہے، اس کے لیے ہادی روزہ بھی ہے، اس کے لیے ہادی نیک اعمال بھی ہیں، اور اس کے لیے ہادی قیامت تک آنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی بھی ہے۔ ہر امتی ہادی ہے،
اس نے رہنمائی کرنی ہے، دوسروں کو راستہ دکھانا ہے۔ تو فرمایا لیس علیکا، نہیں ہے آپ کے ذمے، نہیں ہے آپ کا فریضہ، نہیں ہے آپ پر لازم، ہداہم، ان کو ہدایت دینا۔ اس لیے بندہ محنت کا مکلف ہے، کام کا مکلف ہے، رزلٹ کا مکلف نہیں ہے۔ کتنے ہفتے ہو گئے تم ہماری گلی میں پھر رہے ہو؟ کتنے ہفتے ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے؟ در در کے کنڈے تم نے کھٹکائے، کتنے بندوں نے تمہاری مان لی؟ جب نہیں مانتے خامخواہ کیوں آتے ہو؟ اور کئی لوگ کہتے ہیں مولویو تم نے بڑا زور لگایا، ٹل لگائی، لوگ تمہیں ووٹ تو دیتے ہی نہیں ہیں، تو خامخواہ کے لیے آئے وقت لوگوں کا ضائع کرتے ہو، لوگوں کے ووٹ تھوڑے سے لے کے ہار تو ویسے جاتے ہو۔ تو فرمایا السعی منی والاتمام من اللہ، ہمارے ذمے ہی محنت ہے، ہمارے ذمے ہی کوشش ہے۔ کتنے مانتے ہیں کتنے نہیں مانتے، کتنے ہمارے بنتے ہیں کتنے نہیں بنتے، یہ ہمارا کام ہی نہیں، ہمارے ذمے ہی نہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اس پر نظر کرنا ہی غلط ہے۔ قیامت کے دن ایسے نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، تو کیا کہیں گے؟ یہ نبی ناکام ہو گیا، الیاذ باللہ۔ وہ نبی 100% کامیاب ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا کام کیا ہے، جو اس کے ذمے تھا وہ کیا ہے، جو اس کے ذمے نہیں تھا اس کی اس کو فکر ہی نہیں کرنی۔ کسی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ چند ایک امتی ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، تبلیغ کی، یہ ان کی تبلیغ کی عمر ہے، کل عمر ان کی 1010 سال ہے، کل عمر ان کی 1010 سال ہے، 950 سال یہ ان کی تبلیغ کی عمر ہے جو انہوں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ روایت کے مطابق مانا ہے 80 لوگوں نے، زیادہ سے زیادہ۔ ایک بندہ 950 سال محنت کرے، ایک ہی قوم میں کرے، اور نبی سے بڑا مخلص کون؟ نبی سے بڑا لجاجت سے، محبت سے، محنت سے دعوت دینے والا کون؟ نبی سے بڑا خیر خواہ کون؟ نبی سے بڑا عمل والا کون؟ آج لوگ یہ بھی طعنہ دیتے ہیں کہ مولویو تمہاری زبان میں اس لیے اثر نہیں ہے کہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو، تو پھر نبیوں کے بارے میں کیا کہیں گے یہ لوگ کہ ان کی زبان میں اثر نہیں تھا تو وہ عمل نہیں کرتے تھے؟ اثر کا اگر یہی معنی ہے کہ لوگوں نے مانا نہیں ہے، چونکہ میری بات لوگ نہیں مانتے چنانچہ میری زبان میں اثر نہیں ہے، یہی اگر اس کا معنی ہے تو پھر نبیوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کی بات تو لوگوں نے سنی اور نہیں مانا، تو کیا کہو گے؟ نبی عمل نہیں کرتے لحاظ باللہ، اس نبی کی بات میں اثر نہیں تھا۔ یعنی شیطان کیسے دھوکے دیتا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مولوی کی زبان میں اثر نہیں ہے، میں تو تیار تھا۔ شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ انسان آگے سے یہ کہہ دے کہ جی ہاں جی مولوی آتے تو میرے پاس بڑے ہیں، پر کیا کریں مولوی کی زبانوں میں اثر ہی نہیں ہے، ان کی تبلیغ میرے اوپر اثر ہی نہیں کرتی، میں کیا کروں، میں تو ان کی بات سنتا ہوں۔ اب اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا تو قصوروار شیطان کہے گا وہ ہیں، اس لیے کہ ان کی زبان میں اثر نہیں، اور اثر کیوں نہیں کہ وہ خود عامل نہیں ہے۔ نبی سے بڑا عامل کون؟ نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس وقت میں اس علاقے میں اس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہے، اور اس وقت میں اس علاقے میں اس سے بڑا عامل بھی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا مخلص بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا محبت کے جذبے سرشار ہو کر کے دعوت دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا لیس علیکا، آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لیں، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ ہدایت لے لیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا، آپ کا کام ہے راستہ بتانا، باقی وہ راستے پہ چلے گا تو منزل پہ پہنچے گا،
اگر کوئی نہیں چلے گا یا چلنے کے بعد بھی کوئی بھٹک جائے گا، چلنے کے بعد بھی کوئی راستہ چھوڑ دے گا، چلنے کے بعد بھی کوئی گمراہ ہو جائے گا، چلنے کے بعد بھی کوئی مرتد ہو جائے گا، تو نبی کے ذمے اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج بھی جو وارثائے انبیاء ہیں علماء، امت کے رہبر و رہنما، ان کے ذمے بھی وہی ہے جو نبیوں کے ذمے تھا۔ ہدایت دینا، ہدایت یافتہ بنانا نہ نبیوں کے ذمے تھا، نہ آج کے علماء اور آج کی امت کے ذمے ہے۔ تو فرمایا لیس علیکا، آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ پر لازم نہیں ہے، ہداہم، ان کا ہدایت پانا، ان کا ہدایت یافتہ ہونا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ باقی صدقات نفلیہ، نافلہ صدقات، ان کو کافروں کو بھی دینا جائز ہے، لہٰذا آپ مال حلال میں سے جو بھی خرچ کریں، چاہے وہ ایمان والوں کو دیں، چاہے وہ کفر والوں کو دیں، تب بھی فلانفسکم، انجام کار اس کا ثواب، اس کا نفع تمہارا ہی ہے۔ یہ مت سمجھو جس کو تم نے دیا اس کا نفع کیا، جس نے دیا اس نے اپنا ہی نفع کیا۔ فلانفسکم، مسجد کو دے کر کے احسان نہ سمجھے، مدرسے کو دے کر کے احسان نہ سمجھ، کسی غریب یتیم محلے کے مسکین کو دے کر کے اس پہ احسان نہ جتلا، بلکہ اپنے فائدے کے لیے تو نے دیا ہے، اللہ کی بینک میں جمع کروایا ہے، اور رب کا وعدہ ہے 1 کے 10 دنیا میں دوں گا اور 1 کا 700 آخرت میں دوں گا۔ 1 کا 700 وہ اسی کو ملے گا جس نے دیا ہے، اس نے اپنے لیے اپنا بیلنس بڑھا رہا ہے وہ۔ فلانفسکم وما تنفقوا، اور ایک بات تمہارے ذمہ ہے کہ خرچ جو بھی کرو صرف اس کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، خرچ کرنے میں مقصود مد نظر کیا ہو؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ باقی وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم مال حلال میں سے، یہ خیر کی قید اللہ نے 2 جگہ لگائی اسی ایک آیت میں، اور خیر مطلق مال کو نہیں کہتے، خیر حلال مال کو کہتے ہیں، خیر حلال مال کو کہتے ہیں، پاکیزہ مال کو کہتے ہیں، طیب مال کو کہتے ہیں۔ مطلق دولت، مطلق خزانہ، مطلق مال کو خیر نہیں کہتے۔ اللہ قبول صرف پاک کرتا ہے، اللہ قبول صرف پاکیزہ کرتا ہے، طیب کرتا ہے۔ حرام مال کروڑوں میں بھی کوئی اللہ کے راستے میں دے تو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ غنی ذات ہے، اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو من خیر، نیک مال میں سے، یوفیٰ الیکم، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آنا ہے۔ رب کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو تم جو بھی دے رہے ہو، یعنی دے اللہ کی مخلوق کو رہے ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، تو اللہ نے اپنے ذمے یہ بات محض اپنے فضل و کرم سے کر لی ہے کہ وہ آپ کو پورا پورا اجر و ثواب اس کا عطا فرمائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کم کر کے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تمہارا حق بنتا ہو ثواب اور نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے، تو اللہ ایسا نہیں کرے گا، کسی کا حق مارے گا نہیں۔ جس کا بھی جو نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوا تو اس کا اجر و ثواب پورا پورا اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ خصوصاً یہ محرم کے دن ہیں، ان دنوں میں باطل کی سر توڑ محنت ہوتی ہے، خرافات کے لیے، بدعات کے لیے، رسومات کے لیے، مخلوق کو بے راہ روی پہ لگا دینے کے لیے۔ وہ جی آپ ایک سبیل لگا دیں بس جنت آپ کی پکی ہو گئی، قیامت میں آپ حسین رضی اللہ عنہ کے پارٹی میں ہو جائیں گے۔ ایک سبیل نیاز حسین کی لگا دیں، مال بھی برباد کیا، وقت بھی برباد کیا، عقیدہ بھی برباد کیا، اور بیچارہ اتنا بھٹکا کہ سارا سال پھر عمل چھوڑ دیا۔ کوئی گھوڑے کے اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی گھوڑے کو چوم رہا ہے، کوئی گھوڑے کو چموا رہا ہے، کوئی گھوڑے کا جوٹھا پی رہا ہے، کوئی اس کو پلا رہا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ خاندان رسول، اہل بیت اعظام، ان کے نام پہ اس دین کو بگاڑا جا رہا ہے
جس دین کے لیے انہوں نے بچے قربان کیے، جس دین کے لیے وہ پاکیزہ لہو بہا ہے، اس دین کو ان کے نام پہ بگاڑا جا رہا ہے، اور ہماری موجودگی میں بگاڑا جا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بگاڑا جا رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے فریاد تو کر سکتے ہیں، چیخ و پکار تو کر سکتے ہیں، آہو بکا تو کر سکتے ہیں، کم از کم ہمیں اس پر دکھ تو ہونا چاہیے نا کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی اس کا بالکل الٹ کیا جا رہا ہے، اور کیا انہی کے نام پہ جا رہا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ معصوم بچوں کو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، وجی حسین کا قیدی ہے، اب یہ حسین کا سوالی بن کے آیا، اب حسین کے لیے سوال کرتا ہے، حسین کے نام پہ دے دو۔ بڑوں نے زنجیر پہنے ہوئے، پتہ ہے آپ کو یہ لوہا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، لوہے میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا، اور یہ دنیا میں اپنے آپ کو زنجیروں میں کڑوں میں جکڑ کے بتلا رہے ہیں کہ یہ جہنمی گروہ ہے۔ ہم تو ان کے بھی خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی دنیا میں زندہ ہو، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، جس مقصد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے 72 تن شہید کروائے ہیں، اس مقصد کو سمجھو اور ان کے راستے پہ آ جاؤ۔ وہ آخر دم تک تمہیں نماز دے کے گئے، خدا کے لیے نماز والے بن جاؤ۔ وہ آخر تک قرآن پڑھتے ہوئے گئے، خدا کے لیے قرآن والے بن جاؤ۔ نماز ان کے پاس ہے نہیں، قرآن ان کے پاس ہے نہیں، اور پھر اہل بیت کا نام لینا یہ منافقت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دھوکے سے امت کی حفاظت فرمائے۔